السلام علیکم۔ چینل M5 سے نسرین حسین پرویز آپ سے مخاطب ہے۔ جناب ہماری ایک اینکر ہیں مہر بخاری اور ان کے شوہر ہیں کاشف عباسی، بتانے کی ضرورت نہیں، سب جانتے ہیں۔ اب کل سے جو ہے سوشل میڈیا ان کی اور ISI کے جو DGC ہیں میجر جنرل نصیر جو ہیں ان کے حوالے سے بے تحاشا خبریں جو ہیں وہ سوشل میڈیا پہ آن ہیں، اور جو باہر سے بیٹھ کے PTI کے لوگ بھی جو ہیں اور بہت سوشل میڈیا پہ خرافات بہت ہو رہی ہیں۔ میں کوئی مہر بخاری کو یہاں سپورٹ کرنے یا جو جنرل نصیر ہیں ان کو DGC کو سپورٹ نہیں کر رہی ہوں، میں معاشرے کے اور میڈیا ورلڈ کے اس رویے کی مذمت کر رہی ہوں کہ جناب یہ جو مرد میل اینکرز اور میل جرنلسٹ جا کر GHQ میں حاضریاں دیتے ہیں، اور کیا ان کو تو آپ کوئی ایسی چیز نہیں کرتے، لیکن چونکہ مہر ایک خاتون ہے لہٰذا ان کے حوالے سے خرافات بکی جا رہی ہیں، ان کی کیریکٹر اسیسینیشن ہو رہی ہے۔ میں بھی مہر کی بہت ساری چیزوں سے اختلاف رکھتی ہوں، ان کی خاص طور پہ بینگ اے وومن، جو ان کا باڈی لینگویج کے تھرو ان کا انویٹیشن کارڈ بانٹنا آج سے نہیں ہے۔ جب ان کا پہلا چینل جو تھا بزنس پلس، اور وہاں سلمان تاثیر کے اور پھر ان کے بیٹے کے حوالے سے، اور پھر وہ چلی گئی، جو سب سے زیادہ کنٹروورشل ان کی حرکت تھی وہ ملک ریاض کے ساتھ دنیا ٹی وی پہ مبشر لقمان کا ایک پروگرام تھا جس میں وہ اوپن ہو گئیں، اور پتہ چل گیا کہ انہوں نے ملک ریاض سے پلاٹ بھی لیے ہیں، 50 لاکھ کا چیک بھی لیا ہے، اور بہت سارے ایسی چیزیں تھیں، اور پھر شادی پہ بڑے قیمتی تحفے ملک ریاض نے ان کو دیے، لوگوں نے اس پر بھی بہت خرافات کہیں۔ میں مہر بخاری کی فیملی سے واقف ہوں، وہ ایک بہت اچھے باعزت خاندان سے تعلق رکھتی ہیں، بالخصوص ان کی جو گرینڈ مدر تھیں، اور اللہ ان کو کروٹ کروٹ جنت نصیب کرے، ان کی جو نانی تھیں وہ ایک بہت ہی مومنہ اور بہت ہی اللہ والی خاتون تھیں، اور پیسہ ان کے پاس کافی تھا، اور انہوں نے اللہ سے منت مانی تھی، ان کے بچے زندہ نہیں رہتے تھے، اولاد نہیں تھی ان کے یہاں، ہوتی نہیں تھی اس کے بعد، تو انہوں نے منت مانی تھی کہ اگر میرے ہاں اولاد ہو گئی اور جو بچے ہوئے وہ زندہ بھی رہ جائیں تو میں اپنی ساری جائیداد اور سب کچھ جو ہے امام حسین کے درگاہ کے حوالے کر دوں گی، اور انہوں نے وہی کیا۔ جب مہر بخاری کی والدہ سمینہ احمد اور ان کا ایک اور ان کا بھائی مہر بخاری کا، یہ دونوں جب پیدا ہوئے اور آگے بڑھے یہ سب لوگ، تو انہوں نے اپنی ساری جائیداد جو ہے وہ احمد ہاؤس کے نام سے امام بارگاہ مسجد کے حوالے کر دی، اور سب لاہور میں ان کو اسی حوالے سے جانتے ہیں، احمد ہاؤس کے حوالے سے۔ بچے کسی بھی طرف نکل جاتے ہیں، ان کی خواہشوں کو پروان چڑھانے کے لیے انہیں راستہ نہ دکھانا، یہ ایک بہت بڑی غلطی ان کی والدہ کی طرف سے، جبکہ ان کی والدہ کی بھی بڑی عزت ہے لاہور میں، وہ ٹیوشنز پڑھاتی رہی ہیں لوگوں کو، ٹیوشنز پڑھا کر انہوں نے بڑا اچھا گھر چلایا۔ یہ مہر کو بھی شاید بھیجا انہوں نے انگلینڈ، وہ گئیں وکی لوریل ایک انسٹیٹیوٹ ہے، ویسے تو گلی گلی محلے محلے انگلینڈ اور امریکہ میں یہ ادارے کھلے ہوئے ہیں صرف ڈالرز اور پاؤنڈز اینٹنے کے لیے ان پاکستانیوں سے جو کمپلیکس میں مبتلا ہوتے ہیں، اور وہ لوگوں کو یہ بتا کر کہ ہم باہر سے پڑھ کر آئے ہیں، یہ بتانا مقصود ہوتا ہے کہ ہم بہت پڑھے لکھے ہیں، وہ بالکل پڑھے لکھے نہیں ہیں۔ میں مہر کے بارے میں خاص طور پہ کہہ سکتی ہوں کہ مہر پروفیشنلی بالکل زیرو اور نیل تھیں جب وہ آئی ہیں، ان کا جرنلزم سے کوئی تعلق نہیں رہا ہے، انہوں نے جرنلزم کی کسی فیلڈ میں کوئی ان کی پرفارمنس نہیں تھی، وہی کام جو وہی باڈی لینگویج کے تھرو انویٹیشن کارڈ بانٹنے والی تھی ان کی، وہی آج کے دن تک برقرار ہے۔ اور یہ میرٹ پھر کیا ہوا؟ وہ تو آپ گدھے کے اوپر بھی اگر 15-20 سال کتابیں لاد دیں تو کچھ نہ کچھ تو وہ بھی سیکھ ہی لیتا ہے۔ تو یہ جو جتنی اینکرز بیٹھی ہوئی ہیں اسلام آباد میں اور کراچی میں بھی، خواتین خاص طور پہ، وہ سب اسی طرح آگے بڑھی ہیں۔ تو خالی مہر بخاری کو نشانہ کیوں بنایا جا رہا ہے کہ انہوں نے جنرل نصیر جو ہیں DGC ان کے ساتھ ملاقات کی ہے؟ آج کوئی نئی ملاقات تو نہیں کی، پنڈی کے جو پنڈی کی درگاہ میں زیارت دینے والے تو سارے ہیں یہ، اس میں میل حضرات بھی، ان کو کیا کہیں گے آپ؟ ان کے کردار کے بارے میں کیا کہیں گے؟ لیکن چونکہ مہر ایک خاتون ہے لہٰذا ان پر کیچڑ اچھالنا جو ہے وہ 2 بچوں کی وہ ماں ہیں، 40 وہ پلس ہیں، ان کے شوہر جو ہیں کاشف عباسی جو ہیں، کیا ان کو نہیں معلوم؟ انہوں نے دیکھ بھال کے شادی کی تھی نا، ان کو
پتہ نہیں کیا کیا خرافات ہو رہی ہیں کہ جی وہ ان کے ہائی پروفائل اور آگے جو لفظ لکھے ہوئے ہیں سوشل میڈیا پر میں وہ دہرا ہی نہیں سکتی، چونکہ ہماری تہذیب اور ہمارا جو ورثہ ہے وہ لفظوں کو بہت احتیاط سے استعمال کرنے کی تربیت ہمیں ہمیشہ دی گئی ہے۔ لوگوں نے یہ بھی کہا کہ مہر بخاری کو ان چیزوں سے کوئی فرق نہیں پڑتا، نہ ان کے شوہر کو فرق پڑتا ہے، ان کا مقصد صرف پیسہ اور شہرت ہے۔ غیب کا علم تو اللہ کے پاس ہے۔ میں جہاں تک مہر کی فیملی سے واقف ہوں، اور جہاں تک میں نے ابھی پچھلے کو 2-3 مہینے پہلے کاشف عباسی کے گھر کے حوالے سے بھی، وہ بھی کوئی ایسے گرے پڑے گھر کے نہیں ہیں، اچھے خاصے گھر سے ان کا تعلق ہے، اور ان کی والدہ کی تو لوگ بہت عزت کرتے ہیں۔ کاشف عباسی کی والدہ بھی بہت نیک اور بہت ہی پردہ دار خاتون تھیں۔ پردہ دار سے مراد یہ ہے کہ بہت ہی حیا والی خاتون تھیں، اور یہ بھی بتایا گیا کہ وہ ہرگز بھی مہر بخاری سے کاشف کے شادی میں انٹرسٹڈ نہیں تھیں، اور اس کی وجہ وہی جو ان کی شہرت تھی مہر کی۔ لیکن بہرحال شادی ہو گئی، لو میرج ہوئی یا جیسے بھی ہوئی، اس کے بعد لوگوں نے کہا نہیں جی وہ تو اس کو سیڑھی بنا کے آگے بڑھنا چاہتا تھا۔ یہ بات بھی غلط ہے، سیڑھی کیا بنا کے، وہ تو پہلے سے موجود تھے میڈیا کے اندر۔ کاشف عباسی ARY کے ساتھ بہت عرصے سے منسلک ہیں، تو مہر کو سیڑھی بنانے کی تو بات سمجھ میں نہیں آتی۔ ہاں ہو سکتا ہے اور کچھ معاملات ہوں جس میں ان کو وہ سیڑھی بنا رہے ہوں، اور ان کی والدہ نے پھر اس پہ بہت نہ صرف اعتراض کیا بلکہ مہر اپنے حلقے میں، اپنے حلقہ احباب میں اپنی ساس کی بتحاشا شکایات کرتی ہوئی بھی پائی گئیں۔ یہ گھروں میں یہ جو ہماری یہ جو ساس بہو کے جو جھگڑے اور یہ سسرال پولیٹکس جو ہوتی ہے نا خواتین میں، وہ کتنا بھی پڑھ لکھ جائیں، وہ کتنا بھی لائم لائٹ میں آ جائیں، یہ ان کے اندر پلتی رہتی ہے۔ تو یہی مہر کے اندر بھی رہا ہوگا، اور ان کو اپنے گھر کی بات باہر نہیں نکالنی چاہیے تھی۔ بہرحال 2 بچے ہیں ان کے، اور جو کچھ اب ہو رہا ہے سوشل میڈیا پر ان کے خلاف، وہ ایک انتہائی قابل مذمت عمل ہے۔ چونکہ اور بھی خواتین ہیں میں جن کو ذاتی طور پہ جانتی ہوں، جس میں ماریہ ذوالفقار سب سے آگے ہیں، سب سے زیادہ 3rd کلاس عورت وہی ہے اگر عورت کی بات آپ کرتے ہیں۔ ان کا بھی جرنلزم سے دور دور کا واسطہ نہیں ہے۔ ان کے ابا کسٹم میں تھے اور حرام کھلا کھلا کر انہوں نے اس کو ڈینٹسٹری پشاور سے کروائی۔ تو تم کو بھائی تم نے ایک ڈاکٹر کی سیٹ ضائع کی نا، کتنی مشکلوں سے میڈیسن میں ایڈمیشن ملتے ہیں، کتنی مشکلوں سے پروفیشنل ایجوکیشن میں، چاہے انجینئرنگ ہو چاہے میڈیسن ہو، اور آپ نے وہ ضائع کی ایک سیٹ اس بچے کی یا اس بچی کی جو اگر اس فیلڈ میں رہتا تو وہ اپنے پروفیشن کو اپلائی کرتا لوگوں کی بھلائی کے لیے۔ آپ کا دھندا آپ نے کچھ اور کرنا تھا، آپ نے یہ سامنے کور کچھ اور رکھا۔ اسی طرح ایک اور خاتون ہیں شازیہ ذیشان، مجھے اچھی طرح یاد ہے وہ ایک دفعہ میرے گھر تشریف لائیں، پرویز مشرف صاحب کا دور حکومت تھا اور وہ بہت گھبرائی ہوئی تھیں، نئی آئی تھیں 92 چینل پر وہ، اور ان کو یہ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ وہ بہت نروس بھی تھیں کہ میں پرویز مشرف سے کیا سوال کروں۔ تو جن کے ساتھ آئی تھیں وہ ان کے جو پروڈیوسرز تھے حسین حیدر وغیرہ اس وقت چینل پہ، انہوں نے وہ لے کر آئے تھے، تو انہوں نے کہا یہ بہت پریشان ہیں اور ان کو سمجھ نہیں آ رہا ہے۔ اب تو وہ ماشاءاللہ بہت پختہ ہو چکی ہیں اور انہوں نے بڑا گروم کیا ہے، اور وہ گرومنگ بھی اسی حوالے سے ہوتی ہے کہ وہ اپنی باڈی لینگویج سے کتنے زیادہ سے زیادہ انویٹیشن کارڈ بانٹ کر، ورنہ جو ہماری، میں کئی دفعہ یہ بتا چکی ہوں کہ جو میڈیا پروفیشنل ویمن ہے پورے ملک کی، وہ بیچاری آپ کو کہیں نظر نہیں آئے گی، اس کو گھانسی نہیں ڈالی جاتی، اس کی شرافت کی وجہ سے، اس کی نیکی کی وجہ سے اس کو قابل اعتنا ہی نہیں سمجھا جاتا۔ تو یہ ایک بہت بڑی ٹریجڈی ہے سوسائٹی کی، اور چینل M5 میں ہم نے انہی چیزوں کو کور کیا تھا، جس میں مذہب، معیشت، معاشرہ، میڈیا اور ماں۔ اب یہ ماں شازیہ ذیشان بھی 1-2 بچوں کی ماں ہیں، تو یہ خاتون بھی اور بتحاشا اور خواتین ہیں۔ تو یہ مائیں جو ہیں یہ اپنے بچوں کو کیا آگے تربیت دیں گی؟ بیٹیوں کو مہر کے گھر کی تو ایسی تربیت نہیں تھی جہاں تک مجھے معلوم ہے۔ ان کی نانی ایک بہت ہی دیندار اور بہت پرہیزگار خاتون تھیں، والدہ سے میں واقف نہیں ہوں، سنا ہے جو لاہور میں احمد ہاؤس جانے والے لوگ بتاتے ہیں کہ اچھی خاتون ہے، نیک خاتون ہے۔ تو تربیت کے حوالے سے ہمیں جہاں کمزوری نظر آتی ہے وہ یہ ہے کہ کچھ تو تربیت خراب، اور کچھ ان کی ہوس سے اقتدار کیا ہے؟ طاقت ہے۔ تو یہ شہرت کی طاقت، یہ لوگوں میں مشہور ہونے کی طاقت، اور اپنی میرٹ سے نہیں بلکہ باڈی لینگویج سے،
ایک عورت اگر یہ کام کرے تو وہ بھی اتنی ہی خراب ہے جتنا خراب وہ مرد اینکر ہے اور وہ مرد جرنلسٹ ہے جو جی ایچ کیو میں پہنچا رہتا ہے، پنڈی والوں کے ساتھ ہوتا ہے، اسے کوئی کیوں نہیں کچھ کہتا ہے۔ سوشل میڈیا کو چاہیے کہ ان کے بھی جو ہے نا وہ کھولیں راز کہ کہاں کہاں سے ان کو بریفنگز ملتی ہیں، کہاں کہاں سے وہ اپنے جو ہے نا فائدے حاصل کرتے ہیں، کس کس سیاستدان کے وہ پے رول پر ہوتے ہیں، وہ بھی تو بات کریں نا۔ پھر آپ وہ بات کیوں نہیں ہو رہی ہے؟ مہر چونکہ ایک خاتون ہے اور وہ ذرا تواتر سے وہ بہت کھلی ٹلی خاتون ہے، اور وہ یہ جو کچھ کر رہی ہیں اس پر ہرگز ہرگز ان کو قابل مذمت ان کے اس عمل کو نہیں ٹھہرایا جا سکتا۔ اور کہتے ہیں نا کہ انہوں نے ایک اور بہت ہی بری سی اردو کا محاورہ ہے کہ تیری ماں نے شوہر کیا، برا کیا اور کر کے چھوڑ دیا اور برا کیا۔ یہ جو پھڑے مارنے کی اور بڑکے مارنے کی عادت ہوتی ہے نا خواتین میں کہ مجھے فلانا جرنیل یہ کہہ رہا تھا کہ یہ تو مادھوری ڈکشت سے بھی زیادہ تم جو ہو وہ میں وہ لفظ بھی نہیں استعمال کر سکتی، میری تربیت اجازت نہیں دیتی، وہ ہو، تو یہ ساری باتیں کیا کاشف عباسی صاحب کے کانوں تک نہیں پہنچتی؟ کیا یہ ساری چیزیں خود مہر کو نہیں معلوم؟ بہت اچھی طرح معلوم ہے۔ پھر بھی اگر وہ اپنے اس رویے میں تبدیلی نہ لائیں تو پھر اس کا مطلب ہے ان کو اس کی کوئی پرواہ نہیں ہے کہ کل ان کے بچوں سے لوگ کیا کہیں گے کہ ان کی ماں جو ہے اس کا یہ کردار تھا۔ یہ سوچنا اور دیکھنا پڑے گا ایسی خواتین کو جو میڈیا سے وابستہ ہیں کہ وہ اپنی عزت کیا ہوتی ہے جی، عزت مرد کی بھی ہوتی ہے۔ تو یہ جو مرد اینکر حضرات ہیں یہ جہاں جہاں جس جس سیاستدان کے پیرول پر ہیں اور جس طرح یہ جاتے ہیں آئی ایس پی آر میں، جس طرح یہ جاتے ہیں دوسری ایجنسیوں کے پاس، تو یہ فرشتے ہیں۔ برائی مرد کرے، بدکاری مرد کرے یا عورت کرے، بات برابر ہے، دونوں کا گناہ برابر ہے۔ تو یہ مہربانی کر کے کوئی ڈاکٹر علی ہیں وہاں سے، ابھی میں بتاؤں گی کہ انہوں نے اور کون کون سے گل کھلائیں، وہ پی ٹی آئی کے بہت سٹانچ ورکر ہیں، اور یہ سارے یوٹیوبرز باہر بیٹھے ہوئے ہیں، ملک کے اندر نہیں ہیں۔ سب سے پہلے آج سے 1.5 سال پہلے میں نے یہ کلپس کرنے شروع کیے تھے کہ سوشل میڈیا کو اگر لگام نہیں ڈالی گئی سائبر کرائم کو اس میں کانفیڈنس میں لیا جائے، بلکہ اگر آپ کے پاس کوئی ایسی ٹیکنالوجی نہیں ہے تو آپ باہر سے امپورٹ کر سکتے ہیں۔ آپ ایران، ٹرکی، مسلم ممالک سے بھی کر سکتے ہیں۔ آپ برٹش گورنمنٹ سے آپ بات کیجئے، آپ امریکن گورنمنٹ سے بات کیجئے کہ جی اگر ہم یہاں بیٹھ کر آپ کے حوالے سے یہ سب کچھ کریں اپنے سوشل میڈیا سے تو آپ کو کیسا لگے گا؟ وہ ہمارے یہاں سے آپ بندہ بلوا لیتے ہیں تو پھر ہم بھی کہیں گے کہ پھر جو آپ کے یہاں یوٹیوبرز بیٹھے ہوئے، چاہے وہ کینیڈا میں بیٹھا ہوا حیدر مہدی اور عادل راجہ ہوں انگلینڈ میں بیٹھے ہوئے، چاہے وہ کوئی اور یوٹیوبر سینکڑوں کی تعداد میں ہیں جن کو پیمنٹ ہو رہی ہے کسی جگہ سے، جگہ ہمیں نہیں معلوم، لیکن پتہ چلتا ہے کہ یہ پیڈ ورکرز ہیں، یہ پروفیشنل جرنلسٹ تو خیر ہے ہی نہیں، وہ پروفیشنل جرنلسٹ کبھی یہ کام نہیں کرے گا۔ ان چیزوں کا دھیان رکھیے کہ آپ کے گھروں میں بھی بچیاں ہیں، آپ کے گھروں میں بہنیں ہیں، بیویاں ہیں، تو مہر بھی کسی کی ماں ہے، کسی کی بیوی ہے، کسی کی بہن ہے، کسی کی بیٹی ہے، مہر بخاری۔ خدا کے لیے اس طرح ان کو آپ لعنت ملامت نہ کریں، ان کے اس عمل کو جو ان کی جو پروفیشنل ان کا سلسلہ ہے اس سے وابستہ ہے، ان کو جانا پڑتا ہے بہت ساری چیزوں کے لیے، معلومات کے لیے پنڈی جانا پڑتا ہے۔ تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ جنرل نصیر کی کوئی اللہ نہ کرے گرل فرینڈ ہو گئیں یا باقی لوگوں کے جو نام لیے جاتے ہیں اور کہا جاتا ہے کہ یہ وہاں جی سیف ہاؤسز میں رہتی ہیں اور فلانا، ایسی یہ ان خرافات کا مقصد صرف عورت کو کیوں نشانہ بنانا ہے؟ یہ میرا ایک سوال ہے معاشرے سے، اپنے سوشل میڈیا کے یوٹیوبر سے جو یہ کام کر رہے ہیں، یہ نہ کیجیے۔ اگر آپ مہر کے دوست ہیں اور پرسنلی جانتے ہیں تو سامنے جا کر سمجھائیے کہ بی بی یہ نہ کریں آپ۔ سنا مہر نے بہت غصہ بھی کیا ہے اور انہوں نے بہت بتایا کہ میں اگر گئی ہوں پنڈی، مطلب ان کو اپنے ٹویٹر اکاؤنٹ سے یہ خبر خود ہی انہوں نے چلائی اور پھر مٹا دی۔ پہلے یہ بڑکے مارتی ہیں، مختلف اپنی محفلوں میں بیٹھ کر باتیں کرتی ہیں کہ فلانے جرنیل نے مجھے یہ کمپلیمنٹ دیا، فلانے جرنیل نے مجھے یہ کمپلیمنٹ دیا، پھر وہ بات ظاہر ہے کہ باہر نکل جاتی ہے تو وہ انہی کے لیے نقصان کا باعث بنتی ہے۔ بس یہی کہنا تھا کہ میڈیا میں ہونے والی خواتین کو نشانہ بنانا بڑا آسان ہوتا ہے چونکہ وہ پبلک فگر ہیں۔
آپ کے گھروں میں بیٹھی ہوئی عورتیں کیا کر رہی ہیں ذرا اس کی بھی خبر لے لیجئے، چونکہ انہیں کوئی جانتا نہیں ہے نا، اس لیے ان کو جو مرضی وہ کرتی رہیں، ان کو کون کہے گا۔ لیکن اللہ کی ایک لاٹھی ہے، گوز اراؤنڈ کمز اراؤنڈ۔ آج آپ کسی اور کے لیے یہ کریں گے اپنے ویوز لانے کے لیے اور سبسکرپشن بڑھانے کے لیے، تو کل آپ کے ساتھ بھی کچھ نہ کچھ ہوگا، یہ یاد رکھیے گا۔ خدا حافظ۔ افسانہ ہستی ہم اپنے آقا کو سنائے جاتے ہیں، امید لگا